حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحا عالم مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ بے کفنا میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 29واں پارہ سورہ المدثر کی 4 نمبر آیت، جس پر سابقہ جمعۃ المبارک میں بھی گفتگو ہوئی، اسی کی روشنی میں آج بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اس کا ایک معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعدد مطالب اور معانی بیان کیے ہیں، جن میں سے 2 مطالب اور بیان معنی جو تھے وہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک بیان کیے تھے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پاک صاف لباس کو رکھیے، لباس کو ناپاک نہ ہونے دیجیے، علائشوں سے پاک رکھیے، نجاستوں سے پاک رکھیے. اور اس کا دوسرا معنی یہ تھا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو، یعنی حرام کی کمائی اپنے وجود پر استعمال نہ کرو. تمہارا لباس جو ہے وہ حرام سے پاک ہونا چاہیے، حلال سے کمایا ہوا ہو، حرام سے کمایا ہوا نہ ہو. یہ اس کا دوسرا معنی تھا. اور تیسرا معنی یہ بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کیا ہے
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اسے امام مظہری، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علامہ محمود العلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس معنی کو تفسیر روح المعانی میں بھی شیخ بغدادی نے ذکر کیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ ہم لباس سے مراد یہ کپڑے لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ثوب سے مراد نفس اور دل بھی لیا جاتا ہے عربی زبان میں، اور یہ محاورہ ہمارے اندر بھی شائع ظاہر ہے، مشہور ہے کہ جو آدمی کردار کا صاف ہو اسے کہتے ہیں یہ پاک دامن آدمی۔ حالانکہ دامن تو کپڑے کا ہوتا ہے، دامن تو قمیض کی لٹکتی ہوئی جہت کو کہتے ہیں، لیکن اس دامن سے مراد نفس اور دل لیا جاتا ہے کہ یہ پاک دامن آدمی ہے، یعنی پاکیزہ نفس اور صاف دل آدمی ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور عربی میں بھی طاہر الذیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ پاک دامن ہی بنتا ہے کہ یہ پاک لباس والا آدمی ہے، اور مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کا دل پاک ہے، اس کا نفس علائشوں سے پاک ہے۔ تو فَثِيَابَ کا فَطَهِّرْ کا معنی ہوا اپنے دل کو پاک رکھے۔ ثِيَابَ کا فَطَهِّرْ کا معنی کیا ہوا؟ اپنے دل کو پاک رکھے۔ دل کی پاکیزگی معاشرے کی درستگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر دل پاکیزہ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلیں گی اور انہیں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تب تک معاشرہ تشکیل نہیں ہوتا جب تک دلوں کی طہارت نصیب نہ ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انقلاب اسلام ہی ہے، انقلاب مکہ، انقلاب مدینہ۔ مکے کے لوگوں کو دیکھ لو کہ ان میں ابو الحکم جیسے صاحب فہم و فراست لوگ بھی تھے، جس کو ابو جہل کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ان جیسے تدبیر کرنے والے لوگ بھی تھے، مدبر بھی تھے، اور ایسے پڑھے لکھے تھے کہ باقی ساری دنیا کو وہ عجم سے تعمیر کرتے تھے کہ یہ پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے تو ہم ہیں۔ اور انہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور قوت گویائی پر اتنا مان تھا کہ قصیدے لکھ کر سونے کے پانی کے ساتھ کعبے کے اندر اس کے شتیر کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ چیلنج ہوتا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ اس مکے میں آتے ہیں، اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس کعبے کے اندر ہم نے اپنا قصیدہ لکھ کر چیلنج کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ہے ہمارے جیسا شعر کہنے والا تو مقابلے پہ آ جائے۔ اتنے فہیم، اتنے مدبر، اتنے سلیقہ شعار لوگ، اتنے صاحب فہم و فراست لوگ، لیکن وہی لوگ چور بھی ہیں، وہی لوگ ڈاکو بھی ہیں، وہی لوگ لٹیرے بھی ہیں، وہی لوگ اپنی ماں اور بہنوں اور بیویوں میں امتیاز نہ کرنے والے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اتنی رحم بھی نہیں آتا کہ میرا اپنا بچہ ہے، میرے خاندان کی بیٹی ہے، اور میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے ذبح کیے بغیر کبھی زندہ بھی دفن کر دیتے ہیں، اور ان کے دل میں ذرہ بھر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی خاندان کے لوگ، اسی معاشرے میں پلے ہوئے لوگ، اسی ماحول میں رہنے والے لوگ ایک وقت آیا اتنے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں، اور پورا قدم بھی زمین پر نہیں رکھتے، پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے، ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی اس طرح چلنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی پاؤں میں تکلیف آ گئی ہے، جو کوئی ٹانگ میں تکلیف آ گئی ہے، کیا وجہ ہے اس طرح چلنے کی؟ تو جواب یہ آتا ہے نہ پاؤں میں تکلیف ہے، نہ ٹانگ میں تکلیف ہے، دل میں درد ہوتا ہے، اگر پاؤں کے نیچے آ کر کوئی چوٹی بھی مر جاتی ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں اور دل پسیج نہیں رہا، ایک وقت وہ ہے کہ پاؤں کے تلے چیونٹی آ کے مر رہی ہے اور دل پہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ یہ تبدیلی کیا تھی؟ یہ فرق کیسے پڑا؟ فرق اسی طرح پڑا، پہلے ان کے دل پاک نہ تھے تو بچوں کو مارتے ہوئے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اب دل پاک ہو گئے
تو زمین پر رینگنے والی چیونٹیاں بھی مرتی ہیں تو دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے دل کی پاکیزگی اور ناپاکیزگی کا فرق جو تاریخ اسلام نے کھول کر واضح کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو لاہور میں بم پھٹ رہا ہے، پشاور میں دھماکے ہو رہے ہیں، درباروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ امن ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں تسکین اور چین اور آرام کی تلاش میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی بے آرامیاں اور دکھوں اور تکلیفوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ کون ہے، کیوں ہے کہ انسانوں کو انسان مارتے ہوئے شرما نہیں رہے، گھبرا نہیں رہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں ان کا دل تڑپتا نہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ان کے دل پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ان بیماریوں کا حل فقط ایک ہی ہے، جب دل ناپاک ہو جائے معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو دلوں کو پاک کرنا ہوگا، دلوں کی پاکیزگی چاہیے۔ آج ہم بر صغیر پاک و ہند میں حکومتوں اور کا نظام دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو حکومتیں ملک بناتی ہیں، معاشرہ نہیں بناتی۔ معاشرہ جب بھی بنا ہے یا داتا علی حجویری کی نگاہ سے بنا ہے، یا خواجہ اجمیری کی نگاہ سے بنا ہے، یا سلطان العارفین کی نگاہ سے بنا ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ اٹھتی ہے، دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آج بھی اگر ہمیں تکلیف ہے اس بلکتی ہوئی انسانیت پر، اگر دل اڑتا ہے ان ظالم درندوں پر، تو اس کا حل احتجاج نہیں بنے گے۔ اتنے احتجاج ہو گئے، ہمارے احتجاج تو ہماری بجلی اور گیس کو پورا نہیں کر سکے، ہمارے احتجاج تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دور نہیں کر سکے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں غلے کا نرخ بڑھ گیا، قیمتیں زیادہ ہو گئی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ ان چیزوں کی قیمتیں متعین فرما دیں، مقرر فرما دیں، تاکہ اس سے کوئی بڑھا نہ سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا تھا کہ میرے غلاموں، روزی کی فراہمی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یہ غلے کے نرخ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے حال سدھر جائیں گے، اللہ خود بخود نرخ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر اور لوگوں کے حالات بگڑ جائیں گے تو اس مہنگائی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم نے احتجاج تو کیا، ہم نے سڑکوں پہ ٹائر تو جلائے، ہڑتالیں تو کی، لیکن کسی نے اپنے حالات کی درستگی پہ نظر نہیں کی، کسی نے اپنے احوال کو درست نہیں کیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میرے مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ آج بھی میرے دوستو اس منتشر حالات کا ایک ہی حل ہے، ان بگڑے ہوئے حالات کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے باطن پہ توجہ دے لیں، اپنے دل کی درستگی کر لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں۔ اور کیسے ہوگا، کیوں کر ممکن ہوگا؟ عربوں کے علم و فصاحت اور بلاغت نے ان کے دلوں کو درست نہیں کیا تھا، اہل مدینہ کی زراعت اور کاروباری عروج نے ان کے دلوں کو درست نہیں کیا تھا، کیسر و کسرا کی فتوحات نے ان کے دلوں کی اصلاح نہیں کی تھی۔ اگر پورے زمانے میں دلوں کی اصلاح ہوئی ہے تو نکاح مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے والذی بعث فی الامین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھ جاہل اور اجڈ لوگوں میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اگر مہذب تہذیب یافتہ کسی معاشرے میں رسول آتا تو لوگ کہتے کہ یہ پہلے ہی بنا بنایا معاشرہ تھا، یہ معاشرے نے رسول کو جنم دیا ہے۔ اگر کسی شام کے ملک میں یا اس وقت کے ایران میں جو اپنے اس دور کے حساب سے امریکہ جیسی تہذیب رکھتا تھا، کیسر و کسرا کی سلطنتوں میں اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، کہاں بھیجا؟ ان میں بھیجا جنہیں اپنا بدن بھی چھپانا نہیں آتا تھا،
جنہیں قدر پوشی کا شعور بھی نہیں تھا، ان لوگوں میں اپنا رسول بھیجا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ اس تہذیب نے رسول کو جنم دیا ہے، کسی معاشرے نے رسول کو جنم دیا ہے، بلکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جہاں بھی تہذیب کو جنم ملا ہے، جہاں بھی معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، اس رسول کی نگاہ سے ہوئی ہے۔ معاشرے بھی اس رسول نے بنائے ہیں، تہذیبیں بھی اس رسول نے سکھائی ہیں۔ ان پڑھ اور جاہل اور اجد لوگوں میں اپنا رسول بھیجا۔ منہم، جو ان سے خونی تعلق بھی رکھتا تھا، یعنی انہی میں سے جنم پایا ہوا، پیدائش پانے والا، یاتلو علیہم آیاتہ، انہیں قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہے، وَیُزَکِّیہم، اور ان کے باطن کو پاک بھی کرتا ہے۔ یہ رسول ہے جو باطن کو پاک کرتا ہے، جو دل کی پاکیزگی کا سامان لے کر آتا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ ہے جو تزکیہ نفس کرتی ہے، جو طہارت قلب عطا کرتی ہے، اور فرمایا یہ صرف اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک آئیں گے، انہیں بھی اگر دل کی طہارت نصیب ہوگی تو اسی مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ہوگی۔ تو میرے لوگ دوستو، آج بھی اگر ہماری بدحالیوں کا علاج ہے تو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہے۔ آج بھی اگر امن کی تلاش ہے، شہر مکہ بھی پر امن نہیں تھا، یہاں پر بھی ظلم و ستم ہوتے تھے۔ اگر شہر مکہ کو اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا کا درجہ ملا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر شہر مدینہ کو حرم بننے کا شرف ملا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنے ملک میں امن چاہیے تو ہمیں بھی یہی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اگر تیرے ماحول میں پستیاں ہیں تو ان پستیوں کو بلندیوں میں بدلنے کا ایک ہی حل ہے کہ عشق مصطفیٰ کی روح پھونک دو، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سحر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، دونوں عالم پہ چھڑک دو، گنبد خضرا کا رنگ، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا